بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ایک قدیم دینی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ہم گہرائی کے ساتھ تسلیم کریں، اور مذہبی لحاظ سے اس کی اصل خدا پر ایمان ہے۔ گویا کہ ایک شخص جب اپنی دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے تمام فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم مؤمن کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جب ایک انسان کے دل میں آتا ہے تو اس سے کچھ تقاضے کرتا ہے، اور یہ تقاضے ہر مومن سے مختلف اوقات میں مختلف حالات کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پرماننٹ ہوتے ہیں، جو مستقل ہوتے ہیں۔ آج ہم اس نشست میں یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا تقاضے ہیں جو قرآن مجید مستقل طور پہ اور حسب موقع ایک مسلمان سے، ایک مومن سے کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اس نگاہ سے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید جو اپنے مستقل طور پہ تقاضے بیان کرتا ہے ایمان کے حوالے سے، اہل ایمان سے، ان میں سب سے پہلا اور مقدم تقاضا عمل صالح کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہم سے صادر ہوں وہ کائنات کی اس مجموعی اسکیم جو حکمت پر مبنی ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، اور حقیقت میں ہم اچھا عمل کرتے ہیں کہ ہم سے ایک اچھا عمل صادر ہوتا ہے تو ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایمان جو ہمارے اندر ہے، جس کا ہم محض دعویٰ کر رہے ہیں، ہم اس کو محض زبان سے ہی نہیں کہہ رہے بلکہ ہم اس پر عمل پذیر بھی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں اس بات پر بھی توجہ دلاتا ہے کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بغیر کیے جائیں ان کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر پہ جم گئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جانتے بوجھتے انکار کیا، ان کے اعمال جو ہیں ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے آگے ایک سراب کی سی ہے، گویا کہ وہ بالکل بے حقیقت ہے۔ ایمان کا دوسرا مستقل تقاضا یہ ہے کہ جس حق کو ہم مانتے ہیں، جس حق کے بارے میں ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں اسے اپنانا چاہیے، اس کا ہم پرچار بھی کریں، اسے ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ قرآن اپنے لافانی اسلوب میں اس کو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے تعبیر کرتا ہے۔ گویا جس حق کو ہم مانتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں حساس رہنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانا ہے اور دوسروں کی اس کی نصیحت کرنی ہے، اور ساتھ ان کو اس بات کی بھی نصیحت کرنی ہے کہ جس حق کو وہ اپنا رہے ہیں اس کو اپنانے کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان پہ آزمائشیں آئیں، ان پہ تکلیفیں آئیں، ان کو مصائب جھیلنے پڑیں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو پھر اس کی نصیحت بھی کی جائے کہ آپ کو اس حق پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ چنانچہ یہ وہ تقاضا ہے جس کے بارے میں کوئی مسلمان جو ہے وہ غافل نہیں رہ سکتا اور نہ اس کو رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے پیش نظر رکھنی کہ یہ نصیحت اور یہ دوسروں کو حق بتانا بہرحال اس کو حکمت کے تحت ہونا چاہیے۔ ایک انسان کو اس کا موقع منتخب کرنا چاہیے کب اس کو حق بات دوسرے کے آگے پیش کرنی ہے۔ دوسرے کے آگے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دوسروں کو حق سے بیزار کر دیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ حق دوسروں کے آگے بے وقت ہو جائے۔ اس کا سب سے اہم، اس چیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم موقع کا صحیح انتخاب کریں، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے دیکھیں کہ کب وہ موزوں ترین لمحہ آ گیا ہے جب آپ نے دوسرے کو نصیحت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جیسے دو مستقل تقاضے ہیں ایک ایمان کے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی تین حسب موقع تقاضے ہیں، تین کنٹینجنٹ ریکوائرمنٹس ہیں ایک مسلمان پر اس کے ایمان کے حوالے سے۔ اس میں پہلا تقاضا ہم قرآن مجید کی اپنی اصطلاح میں ہجرت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہجرت کی تعبیر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اگر دین کے نام پر ستایا جائے، اس کو تعذیب کا نشانہ بنایا جائے، اس کو ظلم و عدوان سہنا پڑے، تو اور پھر اس کے پاس اس چیز کے وسائل بھی ہوں، اس چیز کے مینز اور ریسورسز بھی ہوں کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، اور اس کا بھی موقع ہو کہ جہاں وہ جائے یا جس طرف اس کو جانے کے بارے میں توقع ہو کہ جہاں وہ جائے گا تو پھر اس کو اس قسم کا رویہ برداشت نہیں کرنا پڑے گا، تو جگہ اس کے پاس وہ اویلیبل بھی ہو۔ تو قرآن مجید یہ تقاضا کرتا ہے ایک ایمان سے، ایک مومن سے، کہ پھر اس کو چاہیے کہ پھر اس جانب وہ ہجرت کر جائے۔ چنانچہ ایک شخص کو جب دین کے نام پر ستایا جائے اور پھر بھی وہ وسائل ہونے کے باوجود اور جگہ کے میسر آنے کے باوجود اگر وہاں ہجرت نہیں کرتا تو اس کا قوی اندیشہ ہے کہ اس کا رب اس سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کی مدد کے بارے میں حساس رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو مختلف پہلوؤں سے، اس کی پروٹیکشن، اس کی ڈسیمنیشن، اس کے پرچار کے بارے میں جب بھی کوئی ضرورت سامنے اپنے پائیں تو اس کو حسب موقع اور اپنی استطاعت کے لحاظ سے پورا کریں۔ قرآن اپنے اسلوب میں اس کو نصرت دین کہتا ہے۔ گویا نصرت دین اس تقاضے کا نام ہے کہ جس کے تحت آپ اپنے دین کی آواز کو سربلند کرنے، اس کو قوی کرنے کے لیے اپنے جان، اپنے مال اور اپنے وقت سے جو کچھ بھی دے سکتے ہیں وہ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ ہر حساس مسلمان چاروں طرف اپنے معاشرے میں، جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے،
اس طرف کان لگائے، اس طرف دھیان دے کہ وہ کیا ضرورت ہے جو اس کے دین کو اس سے لاحق ہے اور جو اس کے اپنی اس کوشش اور کاوش سے وہ پوری کر سکتا ہے۔ دین کا حسب موقع تیسرا تقاضا جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کو ہم قرآن ہی کے الفاظ میں قیام بالقسط کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے فریضے کے تحت ہم حق بات، عدل کی بات ہمیشہ کہیں اور ہر وقت کہیں اور بلا خوف لومۃ لائم کہیں۔ ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا احساس نہ ہو۔ ہمارے سامنے جب کوئی بات آئے، جب ہمیں سچی بات کی گواہی دینی ہو، جب ہمیں عدل کی بات کہنی ہو، تو ہمیں ہر بات میں عدل ہی کی بات کہنی چاہیے، اور یہ اس درجے میں کہنی چاہیے اور اس موقع تک کہنی چاہیے اگر یہ گواہی حق کی ہمارے خلاف پڑے، ہمارے اپنے والدین کے بھی خلاف پڑے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملک کے بھی خلاف پڑے۔ اور بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے دشمنوں سے بھی عدل کرنا چاہیے، اور یہ کہتا ہے کہ کسی دشمن قوم کی دشمنی جو ہے آپ کو اس کے خلاف کسی تعدی پر نہ ابھارے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس سے عدل سے روگردانی پر نہ ابھارے، اس لیے کہ عدل جو ہے وہ تقوی کے قریب ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان، ایک بندہ مومن سے اس کے ایمان کے حوالے سے 5 تقاضے ہیں جو قرآن مجید اس پر عائد کرتا ہے۔ ان میں 2 تو مستقل تقاضے ہیں جن کو ہم عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور 3 وہ تقاضے ہیں جو حسب موقع اس پہ عائد ہوتے ہیں۔ ان 3 حسب موقع تقاضوں میں سے سب سے پہلا تقاضا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت ہے، دوسرا اس کے دین کی تائید اور مدد ہے، اور تیسرا ہر حال میں عدل کی بات کہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔